السلام علیکم۔ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کورلس عثمان کے زبردست حالات و واقعات کے بارے میں، جنہوں نے نئی قسط کے بعد مداحوں کو حیران و پریشان کر ڈالا ہے۔ ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ اگلی قسط میں کیا کچھ ہونے جا رہا ہے اور کیا کچھ ہوگا۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح عثمان اور کوسس کا منصوبہ وزیر اور نکولا کی چالاکی کا شکار ہو گیا، اور کیسے عثمان صاحب کو پھانسی پر چڑھانے کی تیاری ہوئی اور وزیر نے اپنے ہاتھوں سے عثمان صاحب کو پھانسی پر چڑھا دیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں معلوماتی ورلڈ، جس کے ساتھ میں ہوں فیصل رحمان۔ ہمارے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے، اگر پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ لمحہ بلمحہ ایسی معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ بصورت دیگر ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے۔ اب وزیر کی جانب سے عثمان صاحب کو پھانسی دینے پر تمام غدار اور دشمن خوش نظر آتے ہیں کہ اب ان کو عثمان صاحب سے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا، اور اسی اثنا فضا میں ایک تیر چلتا ہے اور وہ پھانسی کی رسی کو کاٹ ڈالتا ہے، اور عثمان صاحب جو کہ زندگی اور موت کی آخری سانسوں پہ ہوتے ہیں، وہ ایک جھٹکے سے نیچے آ گرتے ہیں، اور اس موقع پر وہاں موجود ہر ایک حیرت زدہ رہ جاتا ہے، اور وزیر عالم شاہ غصے میں پاگل ہوتے ہوئے چلا اٹھتا ہے کہ کس نے یہ کام کیا، کس کی مجال ہے، کون اپنی موت کو دعوت دے رہا ہے، کسے اپنی زندگی پیاری نہیں ہے۔ اور اسی دوران وہاں موجود نکولا اور جولیا بھی حیرت زدہ رہ جاتے ہیں کہ کیسے عثمان صاحب ایک بار پھر بچ نکلے ہیں، اور اسی دوران کونور خاموشی کے ساتھ اور قدر اطمینان میں نظر آتے ہیں، اور وزیر اسی وقت بھی چلاتا رہتا ہے کہ اسی وقت ایک سلجوقی عہدیدار نمودار ہوتا ہے اور وزیر سے کہتا ہے کہ سلطان کے حکم پر پندے کی رسی کو کاٹا گیا ہے اور عثمان صاحب کو اب کونیا کی عدالت لے جایا جائے گا۔ وزیر سلجوقی عہدیدار کے ساتھ سخت لہجے میں بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ عثمان صاحب نے غداری کی ہے اور وزیر کو قتل کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایک وزیر کی زندگی سے بڑھ کر ایک باغی کی زندگی کیسے قیمتی ہو سکتی ہے؟ مجھے پورا حق ہے قتل کرنے کا۔ تو اس کے جواب میں سلجوقی عہدیدار وزیر سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ سلطان کے حکم سے زیادہ اہم کچھ بھی نہیں، اگر آپ اب بھی عثمان صاحب کو ماریں گے تو پھر وزیر کو ہی پکڑ کر کونیا لے جایا جائے گا۔ اور یہ کہتے ہوئے وہ اپنے ساتھ آئے ہوئے سلجوقی سپاہیوں کو عثمان صاحب اور ان کے جانبازوں کو اپنے ساتھ لے جانے کا حکم دیتا ہے، اور یوں عثمان صاحب ایک بار پھر موت کے منہ سے نکل آتے ہیں اور سلجوقوں کے ساتھ قلعے سے چلے جاتے ہیں۔ یہ مناظر نکولا کے لیے ناقابل برداشت نظر آتے ہیں، اور وہ وزیر پر چلا اٹھتے ہیں کہ تم کیسے عثمان کو ہاتھ سے جانے دے سکتے ہو۔ اس پر وزیر نکولا سے کہتا ہے کہ تم تحمل سے کام لو، میں عثمان کو کونیا زندہ نہیں پہنچنے دوں گا، بلکہ وہاں جانے سے پہلے ہی عثمان صاحب کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس موقع پر بھی وزیر کونور سے پوچھتا ہے کہ اس معاملے کا سلطان کو کیسے علم ہوا، جس پر کونور وزیر سے کہتا ہے کہ شاید سلطان کے کان یعنی ان کے جاسوس یہاں بھی موجود ہیں، لیکن وزیر کو اس بات کا یقین نہیں آتا اور وہ اس معاملے کی مزید تحقیق کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ لیکن ناظرین، یہاں کونور اور سلجوقی عہدیدار کی خیالی ملاقات دکھائی جاتی ہے کہ جس میں کونور نے وزیر کے اس اقدام سے عہدیدار کو آگاہ کیا تھا کہ کیسے وزیر سلطان کے حکم کے خلاف ورزی کر رہا ہے، اور کونور سپاہی عثمان صاحب اور ان کی سپاہیوں کی جان بچانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ لیکن کونور اس معاملے کو اس قدر خفیہ رکھتے ہیں کہ عثمان صاحب کو بھی اس کا علم نہیں ہو پاتا۔ اس کے بعد جنگل میں بازنطینی سپاہیوں کا منظرنامہ پیش کیا جاتا ہے، جہاں وہ ماری اور اس کی خادمہ کو اناگول لے جا رہے ہوتے ہیں۔ اسی دوران ان پر حملہ ہوتا ہے، اور یہ حملہ ترگت صاحب کی طرف سے کیا جاتا ہے۔ اس حملے کے دوران ترگت صاحب کامیابی کے ساتھ ماری اور اس کی خادمہ کو بازیاب کرا لیتے ہیں، اور ماری ترگت صاحب کو تمام تر حالات کے بارے میں آگاہ کر دیتی ہے، جبکہ ملعون خاتون خفیہ طور پر کچھ سپاہیوں کو لے کر عثمان صاحب کو بازیاب کرانے کے لیے روانہ ہو جاتی ہے۔ اور ناظرین، یہاں اس سیریز میں ایک نئی کہانی کا آغاز ہوتا ہے، وہ ایسے کہ وزیر عالم شاہ ترکوں کے بدترین دشمن اور تاریخ کے بہت بڑے ظالم کردار گیہاتو کے پاس جاتا ہے اور اس سے مدد کی درخواست کرتا ہے، جو کہ گیہاتو کی طرف سے قبول کر لیا جاتا ہے۔ وزیر گیہاتو کو اطلاع دیتا ہے کہ عثمان صاحب کو کونیا لے جایا جا رہا ہے، اور پھر ان کے ممکنہ راستے کے بارے میں بھی بتاتا ہے۔ دوسری طرف عثمان صاحب کا جانباز گوکتو فرار ہونے کی کوشش کرتا ہے، جس میں وہ کامیاب بھی ہو جاتا ہے۔ اسی دوران سلجوقی عہدیدار عثمان صاحب کو تسلی دیتے ہیں کہ وہ وزیر کے کاموں سے بے خبر نہیں ہے اور ابھی عثمان صاحب کو بحفاظت کونیا لے جانا چاہتا ہے،
جس پر عثمان صاحب سلجوقی عہدیدار کی باتوں پر آمادگی کا اظہار کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اس قسط کا اختتام ہوتا ہے۔ اب کیا سلجوقی عہدیدار عثمان صاحب کو بحفاظت کونیا لے جا پائیں گے یا ان پر راستے میں ہی گھاتو حملہ کر دے گا؟ یہ سب کچھ ہم آپ کو آنے والی نئی ویڈیو میں بتائیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا اور ویڈیو کو لائک دینا نہ بھولیے گا۔ اللہ نگہبان۔